بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو another نیو vlog۔ بھائی جان، میں آج جا رہا ہوں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے، جس کے لیے ہمیں جانا تھا ہمارے گاؤں سے اوپر تھل۔ میں صبح اٹھا تھا 4:30 بجے اور میرے ساتھ میرے استاد جی تھے اور ہم لوگ جا رہے تھے ہمارے اپنے علاقے سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک ہل اٹھانے کے لیے۔ ہل جو کہ زمین کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹریکٹر کے ساتھ ہل، اور یہ ہم لوگوں نے لیا تھا تھل دھنگانہ سے، اور اسی اٹھانے کے لیے ہم لوگوں نے رات کو پلان بنایا تھا کہ صبح جلدی اٹھیں گے اور یہ ہل اٹھانے کے لیے چلے جائیں گے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو دن تھوڑا بھی نہیں نکلا تھا، لائٹیں جلا کر ہم لوگ نکلے تھے، لیکن راستے میں جاتے جاتے ہمیں تھوڑا دن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ لوگ، پیارے پیارے راستے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا ماحول تھا ہر جگہ پر۔ جناب، یہ تھل کا ایریا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے باغ جگہ جگہ مجھے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ ابھی دن زیادہ نہیں نکلا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کر دیا، لیکن جو یہ جگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہوائیں کافی پیاری چل رہی تھیں اور ہم لوگ باغات کے درمیان سے ہی گزر رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا موسم تھا۔ لیکن یہ جو ٹریکٹر کا سفر ہے نا، یہ بالکل بھی آسان نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے صرف ٹریکٹر پر، اور یہ سفر کافی مشکل تھا۔ راستے کا بھی ہمیں اتنا سا بھی پتہ نہیں تھا، اسی لیے ہم لوگ راستے میں پوچھتے ہی جا رہے تھے کہ کہیں ہم لوگ تھل میں بھٹک ہی نہ جائیں۔ یہ تھل کا ایریا بڑا ہی خطرناک ایریا ہے، کیونکہ اگر یہاں ہم لوگ بھٹک گئے تو پھر ہم لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جانا تھا۔ لیکن خیر، مجھے آدھا راستہ پتہ تھا، اور آدھا راستہ ہم لوگ آگے ایک چھوٹا سا قصبہ ٹائپ گاؤں آنا تھا، یہاں سے ہم لوگ آگے کا راستہ پوچھ سکتے تھے، اس لیے ہم لوگ چلتے جا رہے تھے۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا اور اکیلا گھر ہم لوگوں کو نظر آیا، جہاں پر رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد ہم اس چھوٹے قصبے میں پہنچے، جہاں پر ہم لوگوں نے آگے کا راستہ پوچھا اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع کیا۔ یہاں ہم لوگ ہر جگہ نہیں روک سکتے تھے، اور یہ دیکھیں، یہ گھر پہلا آیا جس میں ہم لوگوں نے کسی انسان کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم لوگ اس چھوٹے سے گاؤں سے بھی گزرے، جو کہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ پیڑیاں جو ہیں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر 10 15 لوگ رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گھر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دوار، اور ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے دھنگانہ شہر۔ یہ شہر نہیں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن یہاں پر فیسلٹیز پہلے سے کافی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ہم لوگ ایک لنک روڈ پر پہنچ چکے ہیں، اور آگے کا سفر جناب بڑا ہی سموتھ ہونا تھا۔ پیچھے تو جمپ وغیرہ لگ رہے تھے نا، لیکن یہاں پر سفر کافی سموتھ تھا، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے نا گھر اور دروازے وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوٹل تھا جہاں پر ہم لوگ چائے وغیرہ پی سکتے تھے، لیکن ہمیں کرنا تھا سفر، اور ہم لوگ آگے سے آگے نکلتے ہی چلے گئے، اور واپسی پر بڑا ہی مزہ آیا، کیونکہ واپسی پر میں چلانے والا تھا ٹریکٹر۔ جناب، تھل جو ہے وہ بڑا ہی پیارا علاقہ ہے، یہاں پر میں ہر جگہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ بڑے ہی خوشحال اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ابھی
بہت ہی زیادہ صبح تھی کیونکہ ابھی تک سورج بھی نہیں نکلا تھا جب ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ صبح کا ناشتہ اور چائے وغیرہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کی۔ چائے ہم لوگوں نے وہاں پر پہنچ کر پی اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا حل لے کر واپس گھر کو نکل آئے۔ ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں ان کے شہر سے جو مین تھنگانہ شہر ہے۔ ایک آدھ دکان جو ہے یہاں پر برگر کی کھلی تھی اور باقی ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹیں بھی جل رہی ہیں دکانوں کی۔ اور یہ چھوٹا سا ہوٹل تھا اور اس کے بعد آتا ہے اس شہر کا مین اڈا۔ اس شہر کا اڈا بھی بڑا ہی پیارا تھا، چھوٹی سی مسجد اور چکن شاپ، سبزی شاپ اور بہت سی پیاری پیاری شاپس تھی یہاں پر۔ اور یہ اڈا ابھی تک پراپرلی کھلا نہیں تھا، لیکن یہ بہت ہی پیارا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کیونکہ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس تھنگانہ شہر میں آیا ہوں۔ اور یہ دیکھیں لوگ ابھی تک سو رہے ہیں اور ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں نے اپنے دن کا آدھا کام نپٹا لیا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ہی کام تھا جو ہم لوگوں نے کرنا تھا۔ یہ لوگ ٹریکٹر باہر کھڑا کر کے ہی سو گئے تھے۔ تھلوں کی تیاریاں ابھی شروع ہونے والی ہیں۔ یہ فرنیچر شاپ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ لکڑی سے بنا ہوا روایتی فرنیچر، یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ انہی لکڑیوں سے بیڈ، ٹیبلز اور بڑی ہی پیاری پیاری چیزیں بننی تھی۔ اور یہ درخت کو تراش کر کتنی پیاری پیاری چیزیں بناتے ہیں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اولڈ چیزوں کو بھی ری مینوفیکچر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیارا ماحول تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ جناب ابھی آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ جناب یہ بڑے ہی پیارے ایکسپیرینسز میں اکٹھے کرنا چاہتا ہوں اور میں ابھی ڈرائیونگ بھی سیکھ رہا ہوں کیونکہ ہر چیز کا ہنر ہونا انسان کے لیے لازمی ہے۔ اور ہنر ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی جگہ پر آپ کے کام آ سکتی ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چھوٹی بڑی آڑتیں اور دکانیں بھی موجود تھیں اور لوگوں کے پرسنل یوز کے لیے یہاں پر گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ یہ باڑے اور یہ کچے مکان مجھے کبھی نہیں بھولنے والے تھے۔ اور یہ دیکھیں لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ لوگ اپنے پنکھے لگائے سو رہے تھے اور ہم لوگ جناب اپنے سفر کی طرف اچھی طرح سے رواں دواں تھے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمینیں ابھی گندم دینے کے بعد جناب ریسٹ کر رہی ہیں کیونکہ یہ زمینیں گندم دینے کے بعد تقریباً 1 سال پورا یا پھر ان میں چارہ بویا جائے گا یا پھر یہ تھل کا ایریا ہے نا، یہاں پر گندم کے بعد پھر سے کوئی اور فصل نہیں ہو سکتی، چنے ہوتے ہیں یا پھر گندم۔ اور یہ ریتلا علاقہ ہے، یہاں پر دھان کی فصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک اور بڑی پیاری مسجد ہم لوگوں نے دیکھی اور ماشاءاللہ سے یہ ایک صحرا تھا جہاں پر یہ ایک سرائے تھا جہاں پر لوگ رہ سکتے تھے اور پیچھے جو گزرا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک بڑی ہی پیاری جو ہے نا بیٹھک کسی کی بنی ہوئی تھی۔ اور ماشاءاللہ سے ابھی ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے والے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگ ایک ٹرن لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم لوگوں نے اپنے حل لیے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم لوگوں نے ان حل کو پک کرنا تھا۔ یہ سامنے ہی جو
درخت ہے، اس کے نیچے جناب ہل آنے تھے ہمارے 10-15 منٹ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سامنے والا ٹریکٹر آ جاتا ہے جس پر ہل تھے۔ انہوں نے ہل کے اوپر سے کچھ جو کوڑ ہوتے ہیں انہیں نکالنا تھا جو ان کی ضرورتیں تھے، اور اپنا ہل لے کر جناب ہم لوگ واپسی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واپسی پر جناب سورج آدھا نکل چکا تھا اور جناب دن ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا گھر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک آتا ہے جناب علم، اور علم کے سامنے جناب ہم لوگوں کو نیچے کچی زمین پر اترنا تھا جہاں پر ٹریکٹر چلانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن خیر ہم لوگ علم سے گزرتے ہیں اور دوسرا آگے کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ سڑک کے کنارے جناب ہر جگہ پر یہ پڑے ہوئے تھے درخت کٹے ہوئے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ ویو چیک کریں کتنا پیارا ویو ہے، اور اس ٹائم ہوا اتنی پیاری تھی کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ دل کر رہا تھا کہ یہیں پر ٹریکٹر کھڑا کر کے ہم لوگ سو جائیں، لیکن سفر بھی کرنا تھا اور ٹرالی کو لگا کر پھر مٹی کے لیے بھی چلنا تھا، تو اسی لیے ہم لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور ابھی دن سے نکل آئے۔ یہ جناب ہماری آڑت کی طرح ایک بڑی پیاری آڑت ہے جہاں پر چنے، دھان اور گندم وغیرہ آتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں جیسے کہ کرانہ اور لکڑی کی دکان، لوہے کی لوہار کی دکان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی دکانیں جناب یہاں پر ابھی آہستہ آہستہ سے کھلنا شروع ہو گئی تھی، اور لوگ اپنے کاروبار کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ بچے بھی راستے میں ہم لوگوں نے دیکھے جو کہ اپنے سکول کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پر میرے خیال سے اتنا زیادہ یونیفارمز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، اس لیے ہمیں 2-3 اسٹوڈنٹس ملے جنہوں نے نہیں پہنی تھی یونیفارم، لیکن وہ جا رہے تھے سکول کی طرف۔ یہ دیکھیں یہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں جو جا رہے تھے سکول کی طرف، اور جناب اپنے سفر پر ہم لوگ آگے بھی آبزرو کرتے ہیں کہ سکول کے بچے جناب سکول جا رہے تھے۔ کوئی دور ہوتا تھا جب لوگ پیدل سکول جایا کرتے تھے، ابھی تو فیسلٹیز ہیں۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ بھی پیدل ہی سکول جایا کرتے تھے۔ یہ ہے جناب گورنمنٹ ہائی سکول دھنگانہ، اور یہ ہل ہے جو ہم لوگوں نے اٹھایا ہے، ابھی اس پر مرمت کرنی باقی ہے، اور اس کے اوپر تقریباً 20,000 روپے پاکستانی اور بھی خرچہ آئے گا۔ اور یہ بھوسے کا ڈھیر ہے جو اس سے آگے کا سفر میں نے طے کرنا تھا کیونکہ سر تھک چکے تھے اور انہوں نے ٹریکٹر میرے حوالے کر دیا۔ اس سے آگے میں سفر کو جاری رکھتا ہوں اور خود ٹریکٹر چلاتا ہوں۔ اس کے بعد گھر پہنچ کر بچے لڑا رہے تھے اپنے ککڑوں کو، اور یہ بلیک والا ہمارا تھا اور جو یلو والا ہے یہ کسی باہر والے لڑکے کا ہے۔ یہ لڑ رہے تھے اور ہم اسے انجوائے کر رہے تھے۔ لائک سبسکرائب آپ لوگوں نے کرنا ہے، میری ہمت کو داد دینی ہے، اور انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ کیپ واچنگ مائی کنٹینٹ اینڈ کیپ سپورٹنگ می۔ اللہ حافظ۔